ہم گراؤ جلاؤ کے قائل نہیں، ہم پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانے کے قائل نہیں، نہ ہی ہم مظلوم اور معصوم مسلمانوں اور نہتے شہریوں کے اوپر گولی چلانے کے قائل ہیں۔ ملک کے اندر جتنی بھی افراتفری ہے یہ افسوسناک ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے اس افراتفری کی بنیاد کیا ہے؟ میکرون نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں اعلانیہ گستاخی کی اور اس گستاخی کے اوپر ندامت کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ یہ مسئلہ تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ فقط بریلویوں کا مسئلہ نہیں بلکہ اہل الحدیث کا مسئلہ ہے، دیوبندیوں کا مسئلہ ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم خان صاحب اور ان کی پوری کابینہ کے اس اقدام کی برے طریقے سے مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے مس ہینڈل کیا سچویشن کو، انہوں نے کنفلکٹ ریزولوشن کے لیے صحیح انداز کو اختیار نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے میں نے ہمیشہ آپ دوست احباب کے سامنے اپنے نقطہ نظر کو رکھا ہے، اس نقطہ نظر کے حوالے سے میں نے کبھی آپ کو باؤنڈ نہیں کیا کہ آپ لازماً میری بات کو مانیں، لیکن میں آپ کے لیے ایک فکر امیز بات یا فکری بات کو آپ کے سامنے ضرور رکھتا ہوں۔ حضرات گرامی اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے معاملات کے اندر ہمارا نقطہ نظر تحریک لبیک سے جدا ہے، ہماری اپنی فکر ہے، ہمارا اپنا انداز ہے، ہمارا اپنا کام کرنے کا اسلوب ہے، لیکن حضرات گرامی قدر بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو امت کے مشترکات کا حصہ ہوتے ہیں، ان معاملات کے اندر عقیدہ ختم نبوت اور حرمت رسول اللہ کا معاملہ سر فہرست ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میکرون نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں اعلانیہ گستاخی کی اور اس گستاخی کے اوپر ندامت کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ یہ مسئلہ تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ فقط بریلویوں کا مسئلہ نہیں بلکہ اہل الحدیث کا مسئلہ ہے، دیوبندیوں کا مسئلہ ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے کہ جو حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کا قانون ہو یا شریعت کی بات ہو یا ابن تیمیہ کے فتاوی جات ہوں یا قرآن مجید کی آیات ہوں یا حدیث طیبہ ہوں یا سنت متواترہ ہو، حضرات گرامی قدر وہ شخص جو ہے شریعت اسلامیہ میں اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر امت کمزور ہے، امت بدحال ہے، لیکن امت اتنی کمزور نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو ٹھنڈے پیٹوں گوارا کر لے۔ حضرات گرامی قدر، ہم کسی کو قتل کرنے کی بات نہیں کرتے۔ ابھی راستے میرے بیٹے نے مجھے بتلائی یہ بات کہ آپ کے حوالے سے ٹویٹر پہ یہ ٹویٹ چل رہی ہے کہ آپ نے فرانسیسی سفیر کو قتل کرنے کی بات کی ہے۔ میں نے کہا یہ بات فقط پراپوگنڈا ہے، ہمارا اصل موقف وہی ہے کہ فرانس نے حضرت رسول اللہ کی اعلانیہ توہین کی اور اس کے اوپر کسی قسم کی معذرت خانہ رویے کو اختیار نہیں کیا، اس کے اوپر کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی قسم کی شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگر اس کے سفیر کو ملک سے باہر نکال دیا جائے، اس سے سفارتی تجارتی تعلقات کو منقطع کر دیا جائے تو اس میں کون سے حرج والی بات ہے؟ ہم گراؤ جلاؤ کے قائل نہیں، ہم پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانے کے قائل نہیں، نہ ہی ہم مظلوم اور معصوم مسلمانوں اور نہتے شہریوں کے اوپر گولی چلانے کے قائل ہیں۔ ملک کے اندر جتنی بھی افراتفری ہے یہ افسوسناک ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے اس افراتفری کی بنیاد کیا ہے؟ اگر فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر نکال دیا جائے تو حضرات گرامی قدر اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر اس بنیاد کے اوپر ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ملک میں انارکی کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو اس میں کون سے حرج والی بات ہے؟ شیر رشید صاحب جو ایک دور کے اندر لبیک کے نعرے لگاتے رہے، آج وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ اس قسم کا ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کا بڑا غلط امیج جائے گا۔ غلط امیج جائے گا، کیا غلط امیج جائے گا؟ کہ یہ اپنے نبی کی حرمت کے حوالے سے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منقطع کر دیا ہے۔ اگر فرانس کے صدر کو اس بات کے اوپر کوئی شرم نہیں آتی تو تمہیں امریکہ کے سامنے، برطانیہ کے سامنے اور فرانس کا سامنا کرنے سے کیوں شرم آ رہی ہے؟ حضرات گرامی قدر، یہ موقف بالکل واضح ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہاں کا ڈیڈ لاک لگانا اور ملک کے اندر اس بات کو جو ہے ہوا بنا کے پیش کرنا، باقی ملک میں امن ہونا چاہیے، نجی املاک کی حفاظت ہونی چاہیے، لوگوں کے جان و مال کو محفوظ ہونا چاہیے، سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ حضرت رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ کرنے والے فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا جا سکتا، اس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر فساد کو بپا کیا جائے، معاشرے کے اندر بلوے کو شروع کروا دیا جائے، معاشرے کے اندر قتل و غارت گری کے بازار کو گرم کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ہم خان صاحب اور ان کی پوری کابینہ کے اس اقدام کی
बुरे तरीके से मजम्मत करते हैं कि उन्होंने मिस हैंडल किया सिचुएशन को, उन्होंने कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए सही अंदाज को इख्तियार नहीं किया। अभी भी मुल्क की सालमियत के लिए और हजरत रसूलुल्लाह की हुर्मत के तहफ्फुज़ के लिए वक्त अभी भी नहीं गुजरा। अकाबिर उलमा जिनका ताल्लुक जुमला मसालिक के साथ हो, चाहे बरेलवी मसलक के उलमा हो या देवबंदी मसलक के उलमा हो या अहलुल हदीस के उलमा हो, उनको इस बात के अंदर जो है पुल का किरदार अदा करने का टास्क मिलना चाहिए। हजरात गिरामी कदर, अगर हमारे जिम्मे ये जिम्मेदारी लगाई जाती है तो इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर बकाए अमन के लिए और मुल्क के अंदर अमन अमान के क़याम के लिए बगैर हजरत रसूलुल्लाह की हुर्मत पे किसी किस्म की लचक का मुजाहरा किए हुए इंशाअल्लाह हम ये काम अभी भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पकड़ धकड़ के जरिए, पाबंदियों के जरिए, गिराव जलाओ के जरिए एक जायज मुतालबे को नहीं रोका जा सकता। अगर औरत मार्च में गंदे नारे लग सकते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लग सकते हैं। हजरात गिरामी कदर, अगर इस मुल्क के अंदर हजरत रसूलुल्लाह और हजरत आयशा के निकाह को तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है तो इस मुल्क के अंदर हर गिरोह को, जो मुसलमानों का गिरोह हो, जो हजरत रसूलुल्लाह के मुहिब्बान का गिरोह हो, उनको एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। हजरात गिरामी कदर, फ्रांस के साथ तजारती व सफारती ताल्लुकात को अगर कता करके मुल्क में अमन पैदा होता है तो क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हजरात गिरामी कदर, आप इस मुतालबे के साथ इत्तफाक करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जब तक हजरत रसूलुल्लाह का एक भी जानिसार जिंदा है, जब तक शमाए रिसालत का एक भी परवाना जिंदा है, इंशाअल्लाह हुर्मत रसूलुल्लाह का समझौता नहीं हो सकता। बाकी प्रोटेस्ट को पुरअमन होना चाहिए, उसके अंदर जो है एक रबत व तंजीम होनी चाहिए और इस हवाले से अगर कोई मुलाहजात हैं तो उनके ऊपर नजर सानी होनी चाहिए। लेकिन जो असूली मुतालबा है वो जायज है। जायज मुतालबा करने वाला चाहे आपके मसलक का हो फिर भी तायीद करे, गैर मसलक का हो फिर भी तायीद करे, हत्ता कि जायज मुतालबा करने वाला गैर मुस्लिम भी हो तो उसकी भी तायीद करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बात कहने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।